بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم زندگی کے نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، وہ ہے نماز۔ آج کی یہ ویڈیو ان ماؤں اور ان والدین کے لیے ہے جو اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کہ ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے، اور آج آپ سب کی پریشانی دور کرنے کے لیے میرے پاس ایک طریقہ ہے جس کو فالو کر کے آپ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کی عمر کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرتے رہو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے سزا دو۔ یہاں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ نماز کا عادی بنانے کی صحیح عمر جو ہے وہ 7 سے 10 سال کی عمر ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ بچہ 7 سال کا ہو اور ہم شور مچانا شروع کر دیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، بلکہ 7 سال کی عمر سے پہلے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، اور وہ یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے خود بھی نماز پڑھنی ہے۔ جب ہمیں نماز کی عادت ہوگی تو ہمارے بچے ہمیں فالو کریں گے، اور موسٹلی بچے 2 سال کی عمر میں ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ جائے نماز پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو 2 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ جائے نماز پہ کھڑا ہے، اب اس بچے کو تو 7 سال کی عمر میں جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو، وہ تو ہمارا کہنا مان لے گا اور نماز پڑھنا سٹارٹ بھی کر دے گا۔ اب سوچیں ان بچوں کا جنہوں نے کبھی اپنے والدین کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں، اب ان بچوں کو ہم کیسے نماز کا کہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ والدین سب سے پہلے اپنی ہیبٹ بنائیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تاکہ بچوں کو نماز کا کہتے وقت آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اس حقیقت سے کوئی عام مسلمان بھی ناواقف نہیں ہوگا کہ ایمان و عقائد کے بعد اسلامی ارکان اور اسلامی احکام میں نماز سب سے اہم اور سب سے بلند عمل ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں۔ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کرے اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب بخش دے گا اور جنت دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ اور ہمارے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون اور حامان اور قارون ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ وہ باتیں تھیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا یہ کام کر لیں اور نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔
اسی کام کے چکر میں ہماری نماز رہ جاتی ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ کل پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے ہمیں کہا کہ نماز پڑھیں، اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم کل پڑھیں گے، یعنی ہم نے اس بات کا انکار کر دیا۔ یعنی ہمارے الفاظ یہ ہوئے کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں کل پڑھوں گا۔ پھر نماز کا ٹائم آیا، پھر ہم نے کہہ دیا کل پڑھوں گا، یعنی اس میں کیا بات ہوئی کہ میں نے نہیں پڑھنی۔ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نبی کو یہ انکار کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی، اور میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں کل پڑھوں گا۔ ہمارے یہی الفاظ ہوتے ہیں نا کہ کل پڑھ لیں گے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کی بات ابھی نہیں ماننی، میں کل پڑھوں گا، اور وہ کل پھر کبھی بھی نہیں آتی۔ جب ہمارا اپنا یہ حال ہوگا تو سوچیں ہمارے بچے کیسے نماز پڑھیں گے۔ چلیں اگلی بات یہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی زندگی میں باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھی، لیکن جب آپ کے پاس آپ کے بچے ہیں تو ان بچوں کی خاطر ہی آپ باقاعدگی سے نماز سٹارٹ کر دیں، اور یہ سوچیں کہ میرے پاس امت محمدیہ کے یہ کچھ لوگ ہیں، میں نے ان کو دین سکھانا ہے، اور پھر ان پر محنت کریں۔ اس طرح سے اپنی زندگی بھی سنواریں اور ان کی زندگی بھی سنواریں۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے سامنے یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت کمی ہے، کوئی آسائش ہے ہی نہیں، ہم نے تو اپنی زندگی ایسے ہی گزار دی، اب ہمارے بچوں کی بھی یہی قسمت ہے۔ تو پلیز یہ دوسروں کے سامنے رونا بند کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے کہ بتاؤ کیا پریشانی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں پھر اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اگر وہی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں تو ہماری سب پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں۔ آپ نے کبھی اذان سنی ہے تو اس کے یہ الفاظ بھی آپ کو یاد ہوں گے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں ہم کامیابی کی طرف جاتے؟ جب اس پوری دنیا کو بنانے والا ہمیں پکار رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ، ہم اس بادشاہ کو چھوڑ کر فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پلیز سب لوگ اپنے آپ پر محنت کریں اور باقاعدگی سے نماز پڑھیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی فرسٹ سٹیپ کی، جو یہ تھا کہ پہلے خود اس کام کی عادت بنائیں، پھر دوسروں کو کہا جائے، چاہیں وہ آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اب آپ نے کوشش کر کے 5 نمازیں پڑھ لیں، اب اگلی باری آپ کے بچوں کی ہے کہ انہیں آپ نے نماز کا عادی کیسے بنانا ہے، کہ کسی بھی کام کی عادت بنانے کے لیے اس کام کو 40 دن کرنا چاہیے۔ 40 دن کے بعد اگر تو آپ اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ عادت لائف ٹائم رہتی ہے۔ یہی فارمولا ہم نے اپنے بچوں پر اپلائی کرنا ہے۔ اب ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کا سلوشن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے اچھا ٹائم جو ہے نا بچوں کو نماز کی عادت ڈالنے کا، وہ ہے 7 سے 10 سال کی عمر کے بچے۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی بتائی تھی۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ آپ کے بچوں کی فیوریٹ چیز کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ مثلاً جیسے کہ وہ آپ سے کوئی ٹوائے مانگ رہا ہو، جیسے سائیکل ہے کوئی، یا پیسے، تو آپ نے یہاں اس کی فیوریٹ چیز کا اس کو لالچ دینا ہے، اور اسے کہنا ہے کہ اگر آپ 40 دن جو ہے لگاتار 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو ہم آپ کو یہ چیز لے کے دیں گے۔ اب وہ بچہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے تاکہ اسے اس کی فیوریٹ چیز مل جائے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ابو نے بھی ہمیں پیسوں کا لالچ دیا تھا کہ 40 دن نماز پڑھو، آپ کو میں اتنے پیسے دوں گا۔ تو ہمیں بس یہ ہوتا تھا کہ 5 نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو ہماری یہی کوشش ہوتی تھی کہ بس ہم نماز پڑھ لیں، اور ہم نے یہ مشن جو تھا 40 دن کا ماشاءاللہ سے کمپلیٹ کیا۔
اللہ تعالیٰ میرے ابو کو اس کا بہترین اجر دیں، اور دنیا میں جتنے مسلمان والدین ہیں ان سب کو بھی توفیق دیں کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنا سکیں۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ان 40 دن نے میری زندگی بدل دی، اور اب ہمارا یہ حال ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہم خود سے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ شکر ہے اللہ پاک کا، اور کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ لوگ اٹھ کے نماز پڑھیں۔ اگر کوئی کہہ بھی دے نا کہ اٹھ کے نماز پڑھیں، تو ان کی یہ بات اتنی بری لگتی ہے کہ انہوں نے کیوں کہا۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ سب والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 40 دن کا یہ ٹاسک ضرور دیں، اور لائف ٹائم کے لیے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ باقی دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والا کبھی بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جتنا ہم نماز کو پریفر کریں گے، نماز کے لیے ٹائم نکالیں گے، اتنا ہی ہم کامیاب ہوں گے، اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے اتنا ہی ٹائم نکالے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ جب آپ اپنے بچوں کو 40 ڈیز کا ٹاسک دیں اور وہ نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں، تو اپنا ایکسپیرینس کومنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کے بچوں کو نماز کا عادی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور اچھی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اللہ حافظ۔ ایک بات رہ گئی، وہ یہ، جب آپ اپنے بچوں کو بار بار کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں، تو ان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ ایسے وہ بھی تنگ ہوتے ہیں، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدگی سے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اسی لیے کوشش کر کے ایک ہی بار بچپن میں ہی ان کی عادت بنا دیں، تاکہ پھر آپ کو پوری زندگی بار بار انہیں کہنا نہ پڑے۔